بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غذائیت کا پاور ہاؤس، جڑ والی سبزیاں۔ دوستو، بدلتے ہوئے طرز زندگی کے باعث ہمارے کھانے پینے کی عادات خاصی تبدیل ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ہماری خواتین سطح زمین کے نیچے جڑوں کی شکل میں پیدا ہونے والی سبزیوں کو پکانے کی زحمت نہیں اٹھاتی، بلکہ وہ تنگ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ان کے فوائد معلوم ہوں تو آپ جڑ والی ذائقے دار سبزیوں کو نظر انداز نہیں کر پائیں گے۔ اکثر خواتین ان سبزیوں کو سستی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں، لیکن جدید تحقیق یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ جڑوں کی شکل میں اگلے والی سبزیاں در حقیقت اینٹی آکسیڈنٹ اور معدنیات سے مالا مال ہوتی ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر کہیں بھی کوئی زخم بن گیا ہے کسی طرح سے بھی، تو اندرونی زخم کو ٹھیک کرنے والی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ میں پائی جاتی ہے۔ تو جن سبزیوں میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ شکرقندی 5000 سال قبل روایتی دواؤں کا اہم جز تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آلو ہماری وٹامن کی روزمرہ ضروریات کا 31% فراہم کرتے ہیں۔ گاجر کے بارے میں بھی برطانیہ کے تحقیقی اداروں کا خیال یہ ہے کہ امراض قلب اور سرطان جیسی موذی بیماریوں سے نہ صرف ہماری حفاظت کرتی ہے بلکہ یہ ہمیں جوان بھی رکھتی ہے۔ الغرض جڑ والی سبزیاں غذائیت کا پاور ہاؤس ہیں۔ زمین کے اندر پیدا ہونے والی سبزیوں کا رنگ گو کہ واجبی سا ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری توانائی پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہمیں توانائی دیتی ہیں۔ اگر ان کے پکانے سے توجہ دی جائے اور یہ ایک صحت مند زندگی کا ضامن ہو سکتی ہیں۔ مورخ توسانی سماعت اپنی کتاب کھانوں کی تاریخ میں لکھتی ہیں کہ 10,000 سال قبل کھانے کی تلاش میں بھوکے خانہ بدوشوں نے زمین کو کھودا اور اس کے اندر ملنے والی جنگلی جڑوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ یہ زراعت کی جانب پہلا قدم تھا اور زیر زمین پیدا ہونے والی سبزیوں کی کاشتکاری کا آغاز بھی اسی حادثے سے ہوا اور رفتہ رفتہ جڑ والی سبزیوں کا ذخیرہ بڑھتا چلا گیا۔ انہیں جانوروں کا شکار اور جنگلی پھلوں کی تلاش سے زیادہ ان سبزیوں کا اگانا آسان معلوم ہوا جو ان کی زراعت اور ترقی میں دل و جان سے لگ گئے۔ آج دنیا ان کی کاوشوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان زیر زمین پیدا ہونے والی جڑ والی سبزیوں میں آلو، ادرک، لہسن، شلجم، چقندر، گاجر، اروی، مولی، شکرقندی اور پیاز آج ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہے۔ یہ بات حیرت انگیز پر تو نظر آتی ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک ہندوستان کے بعض علاقوں اور بعض طبقوں میں ان سبزیوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، گو کہ ان میں شامل بیشتر سبزیاں سال بھر دستیاب رہتی ہیں، لیکن جاڑوں اور بہاروں میں ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی سبزیوں کا انتخاب موسم کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ زمین ہمیں موسم کے اعتبار سے ہی سبزیاں دیتی ہے۔ یہ بہت جلد خراب بھی نہیں ہوتی، اس لیے باورچی خانے میں رکھی مل جاتی ہیں اور بوقت ضرورت ان کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض سبزیوں میں پیاز، ادرک، لہسن وغیرہ کے بغیر ہم اپنے کھانوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اروی گو دیکھنے میں گاجر جیسی خوش شکل نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال وزن کم کرتا ہے، تھکن مٹاتا ہے اور موٹاپے سے نجات دیتا ہے۔ اس میں قدرت نے شفا بخش صلاحیت رکھی ہے۔ شلجم جو سردیوں کی سوغات ہے ہمارے لیے، یہ لامحدود طبی فوائد سے بھی بھرپور ہے۔ اس میں کیلشیم اور پوٹاشیم کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور سردیوں میں شمالی ہند کے علاقے میں دلی کا خاص پکوان شب دیگ بڑے شوق سے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح شلجم کا کریمی سوپ، ہلکے مسالے سے بنا بھرتا، مرغ کے ساتھ پکایا پاستا بچوں کی محبوب غذا ہے۔ سردیوں میں ان کا ذائقہ دوبالا ہوتا ہے۔ بعض شہروں میں سڑک کے کنارے مولی، گاجر اور شکرقندی کی چاٹ گاہکوں کو للچاتی ہے۔ توے پر بھونی شکرقندی کے قطلے اور اس پر چاٹ مسالے کی پچکاری منہ کا مزہ بدل دیتی ہے۔ سفید، پیلی، سرخ اور کالی گاجر کا حلوہ جاڑوں کا من بھاتا کھاجا ہے۔ بادام پستوں سے سجایا یہ حلوہ حلوائی کی دکان کی رونق بڑھاتا ہے، جبکہ گھروں میں گجریلا یعنی گاجر کی کھیر بھی بنائی جاتی ہے۔ آلو، پیاز، ادرک، لہسن وغیرہ کے بغیر باورچی خانہ ادھورا ہے، کیونکہ مرغ ہو یا گوشت،
یا سبزی یا دالیں ان کا استعمال لازمی ہے۔ ان کے علاوہ پانی کے نیچے بھی سبزیاں اگتی ہیں۔ جھیل اور تالابوں میں کنووں کمل کے بے شمار پھول دعوت نظارہ دیتے ہیں، لیکن ان کی جڑیں جو پانی میں ہوتی ہیں وہ کشمیر کی محبوب غذا ہیں۔ کسان گھنٹوں پانی میں اتر کر پاؤں سے ان کی جڑوں کو نکالتا ہے۔ کشمیر میں لڑکیوں کو کمل ککڑی کا کاٹنے کا ہنر بچپن سے سکھایا جاتا ہے تاکہ سسرال میں شرمندگی نہ ہو۔ کمل ککڑی کو دیگر علاقوں میں شلوکا بھی کہا جاتا ہے اور یہ قدیم سبزی ہے جس کا ذکر ویدک عہد میں بھی ملتا ہے۔ کشمیر کی جھیلیں کمل سے بھری پڑی ہوتی ہیں اور ان کی جڑیں کشمیری کھانوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ ویدک زمانے میں کمل کی جڑ کی چٹنی کمل کے پتے پر رکھ کر بادشاہ اور مہمانوں کو پیش کی جاتی تھی۔ نیمی چندرا نے اپنی کتاب لیلاوتی میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ چٹنی کپور کے ساتھ بنائی جاتی تھی اور نیلا پتی کہلاتی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔